اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس خالق کے لیے ہے کہ جو لا ریب بھی ہے اور بے عیب بھی ہے، وہ خدا کہ جس نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہم اس خالق کا اگر شکر ادا کریں تو ہم اس خالق کے عزل کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس شکر ادا کرنے پر بھی انسان کا ایک اور شکر بجا لانا بنتا ہے کہ خدا نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، ہمیں خدا نے ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ جس کا ہم خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے نافرمان بندے ہیں کہ اگر ہم خالق کا شکر ادا کریں تو خالق اپنی مخلوق کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ کیا کہنا اس خالق کا کہ جس نے انسان کو رزق عطا کیا، جو پتھر میں بھی موجود کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیا کہنا اس خالق کا جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو حنان بھی ہے اور جو منان بھی ہے، جو تمام تر صفات کا مالک ہے۔ وہ خدا کہ جو انسانوں کے ہر راز سے واقف ہے، دلوں میں چھپے ہر عیب کو، ہر بیت کو جانتا ہے۔ کیا کہنا اس خالق کا کہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قلب مصطفیٰ پر قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا۔ کیا کہنا اس خالق کا کہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت کو جاری کیا اور پھر سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت کو جاری کیا۔ کیا کہنا اس خالق کا کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ وہ خالق جو انسانوں کی ہدایت چاہتا ہے۔ اس خالق کا کیا کہنا کہ جس نے ائمہ طہار علیہ السلام جیسی ہمیں ہستیاں عطا فرمائی۔ اگر ہم خود کو دیکھیں تو خدا نے انسان کو انسان نہیں بلکہ اشرف المخلوق بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ سب سے اشرف مخلوق خدا نے انسان کو بنا کے بھیجا ہے۔ آئے ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے آقا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسان کے جو تعجب کے قابل ہے، انسانی حادثے کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اگر جملات کو دیکھا جائے، اگر کلمات کو دیکھا جائے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عجبوا لہذا الانسان۔ عام ہستی نہیں، آقا و مولا سردار فرما رہے ہیں عجبوا لہذا الانسان کہ انسان تعجب کے قابل ہے، انسان تعجب کے قابل ہے۔ اب مولا کہہ رہے ہیں تعجب کے قابل ہے۔ کیوں تعجب کے قابل ہے؟ اب کہہ رہے ہیں ینظروا بشحم، نظارہ ینظروا ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، ینظروا یعنی دیکھتا ہے، بشحم اب مولا کہہ رہے ہیں بشحم یعنی انسان چربی سے دیکھتا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، وا یعنی اور، یتکلم
مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کلام کرتا ہے، بولتا ہے، بِلَحْمٍ گوشت کے لوتھڑے سے انسان بولتا ہے۔ واہ، کیا کہنا اس خالق کا کہ مولا کائنات انسان کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان تعجب کے قابل ہے، کہ انسان کلام کرتا ہے تو کس سے کلام کرتا ہے؟ یہ گوشت کے لوتھڑے سے کلام کرتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَيَسْمَعُ سنتا ہے، یعنی اور، یسمعُ سامیہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب یسمعُ اور سنتا ہے، اب امام کہہ رہے ہیں کہ سنتا ہے بِعَزْمٍ، اب کس سے سنتا ہے؟ امام کہتے ہیں اور سنتا ہے ہڈی سے، بِعَزْمٍ اور ہڈی سے سنتا ہے۔ وَيَتَنَفَّسُ اور سانس لیتا ہے، نفسو اور یتنفسو اور سانس لیتا ہے، من ہر من ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ کتنا خوبصورت کلام ہے مولا کائنات کا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم انسان اپنی ہی تعریف کو بیان کریں کہ خدا نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا ہے، کس طریقے سے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، خدا نے کتنی عظیم نعمات سے انسان کو نوازا ہے۔ اسی لیے تو خدا نے انسانوں کی ہدایت کا ذمہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذمہ لگایا۔ اس لیے تو خدا نے سب سے پہلے سلسلہ نبوت کو جاری کیا، ائمہ طہار علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ کیونکہ خدا انسانوں کی ہدایت کو چاہتا ہے۔ تو آخر میں خداوند متعال سے التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسا ہمارا خدا چاہتا ہے، جیسے ہمارے ائمہ طہار علیہ السلام چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے ائمہ طہار ہم سے راضی ہوں اور خداوند متعال ہمارے آقا اور مولا سردار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور پروردگارہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں کنیزان سیدہ میں شامل فرما، ہم سب خواتین کو اور ہم سب کو لشکر مہدی میں شامل فرما، اور پروردگارہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے، ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام۔